اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عمران غازی، جنرل سیکرٹری ملتان ٹیکس بار ایسوسیشن، اپنے ممبران اور خاص طور پر جو انڈسٹری میں موجود ہمارے سی ایف اوز ہیں ان کے درخواست پر ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ ایفیڈیوٹ جو کہ سیل ٹیکس کی ریٹرن ستمبر 2024 سے ایف بی آئی نے امپوز کیا ہے اور اس کو مینڈیٹری قرار دیا ہے کہ جو بھی شخص اپنی سیل ٹیکس کی ریٹرن ستمبر 2024 کی جمع کرائے گا تو وہ ایک بیان حلفی وہ جمع کروائے گا ایف بی آر کو، اور جس کے جو مندرجات ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، اور اس کے اوپر 10 سال قید کی سزا بھی ایف بی آئی نے کہا جی کہ اگر ایسی کنڈیشن جو آپ کا بیان حلفی جو جھوٹا ثابت ہوتا ہے، رفالز اس کے ثابت ہوتا ہے، تو اس کی صورت میں ہم آپ کو 10 سال قید بھی کر سکیں گے۔ تو اس بیان حلفی کے اوپر ہمیں ممبران کی طرف سے اور خاص طور پر سی ایف او جو انڈسٹری میں موجود کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے درخواست کی گئی کہ آپ اس پہ پروگرام کریں تاکہ ایفیڈیوٹ اور اس کے اوپر جو ایک ایمبیگوٹیز ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ایسا ایفیڈیوٹ جس کے کنٹینٹس انتہائی سخت ہیں اور جو کہ خاص طور پہ ایفیڈیوٹ کی کنڈیشنز کو فلفل نہ کرتا ہو، وہ کہاں پہ فال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایفیڈیوٹ کی تعریف کی۔ تو ایفیڈیوٹ ایک قانونی دستاویز ہے جس میں کوئی شخص حلف اٹھا کر بیان دیتا ہے کہ اس میں درج تمام معلومات درست ہیں۔ ایفیڈیوٹ میں شخص اپنی بہترین معلومات اور یقین کے مطابق حقائق بیان کرتا ہے، لیکن 100% درستگی کی ضمانت نہیں دیتا۔ ایفیڈیوٹ کا مقصد کسی بات کی تصدیق اور اعتماد حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ایفیڈیوٹ ایک شخص اپنی رضامندی اور بلا کسی جبر دیتا ہے۔ دباؤ اور جبر سے دیے گئے ایفیڈیوٹ کے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات کہ ایفیڈیوٹ کو جو لمیٹیشن ایکٹ ہے وہ بھی ایفیڈیوٹ کو اس کی ایویڈنس کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ اب ہم بات کریں کہ غلط ایفیڈیوٹ کے نتائج۔ اگر آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دیا ہے اور جو بعد میں غلط ثابت ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 181 کے تحت غلط ایفیڈیوٹ پر 3 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، جبکہ دفعہ 193 پاکستان پینل کوڈ 1993 کے تحت عدالت میں جھوٹا ایویڈنس دینے پر 7 سال، اور باقی کیسز میں جو عدالت کے علاوہ باہر دیے جائیں گے کسی سرکاری شخص کو اور عدالت کسی سرکاری محکمہ میں، تو اس میں 3 سال اور جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جو کیس لاز موجود ہیں، ایئر 2001 سپریم کورٹ 2204، اس کیس میں چند وکلاء نے انڈیا میں چیف جسٹس آف انڈیا کے خلاف عمر اور متعلقہ تعلیم مکمل نہ ہونے کا کیس کیا۔ کیس خارج ہوا اور عدالت نے رجسٹرار کو حکم جاری کیا کہ ایک شخص کو اپوائنٹ کیا جائے جو مجسٹریٹ کے پاس دفعہ 193 آئی پی سی جھوٹا ایویڈنس دینے کا کیس دائر کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کیس ہے، ریٹ پٹیشن کرمنل 15/1994، تاریخ 2 مئی 1995، دھننجے شرما ورسز اسٹیٹ آف ہریانہ۔ 3 پولیس افسران نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ ایک ڈرائیور سے لیا اور عدالت نے جھوٹا ایفیڈیوٹ ثابت ہونے پر پولیس افسران کی معافی کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے سخت کارروائی کا حکم دیا۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ایفیڈیوٹ کا جھوٹا ثابت ہونا، اس کے لیے 3 کنڈیشنیں ہیں۔ پہلی کنڈیشن تو ہے کہ جی کہ وہ جو متعلقہ عدالت ہے وہ خود اس پہ ایکشن لے، دوسری ہے کہ اس کے ہائر عدالت ہے وہ ایکشن لے، تیسری ہے کہ جی کہ مجسٹریٹ اس کے لیے آرڈر کرے، تو پھر اس صورت میں ایفیڈیوٹ کے اوپر ایکشن ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر اگر 2 پرائیویٹ اشخاص موجود ہوں اور ایک شخص دوسرے شخص کے خلاف کوئی جھوٹا ایفیڈیوٹ دے کر اس کے خلاف کارروائی کرنے کی درخواست دے، تو اس صورت میں ایفیڈیوٹ کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے انڈیا کی سپریم کورٹ میں، جس میں ایک خاتون نے کیس کر دیا ایک شخص کے اوپر، اور بعد میں معلوم ہوا کہ جی کہ وہ خاتون جھوٹ بول رہی تھی اور اس کا جو کیس تھا وہ جھوٹا تھا۔ تو اس پر اس شخص نے جب مجسٹریٹ کی عدالت میں کیس کیا تو مجسٹریٹ نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد وہ شخص عدالتی کارروائی کرتے کرتے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں آیا۔ ہائی کورٹ تک اس کا کیس خارج ہو گیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے یہ حل کیا کہ پرائیویٹ شخص کا بھی ایفیڈیوٹ اگر جھوٹا ثابت ہوا ہے تو ہائی کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس ایفیڈیوٹ کے اوپر کارروائی کرتا، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے خود اس کو مجسٹریٹ کے پاس کارروائی کرنے کا آرڈر کرتا۔ تو ایفیڈیوٹ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ بیسیکلی رضاکارانہ طور پر دیا جاتا ہے، اور اس کا بیسیکلی پرپز جو ہوتا ہے وہ اپنے موقف کی تائید ہوتا ہے، اور خاص طور پر سول کیسز میں
ان رائٹنگ دیا جاتا ہے، اور کرمنل کیسز میں اس کو حلفاً، جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ ہم قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے بات کریں گے، تو یہ بیسکلی ایک ایفیڈیوٹ کی ہی قسم ہوتی ہے۔ تو کرمنل کیسز میں وربل ہوتا ہے، اور سول کیسز میں ان رائٹنگ ہوتا ہے، اور ایفیڈیوٹ کو صرف مضبوط اور شواہد اور ثبوتوں پر ہی کلر قرار دیا جا سکتا ہے۔ ستمبر 2024 سے ایف بی آر نے سیل ٹیکس ریٹرن پہ ایفیڈیوٹ کی شرط عائد کی۔ اس ایفیڈیوٹ میں 100% ٹیکس گزار سے حلفاً بیان لیا جا رہا ہے جی کہ وہ اس نے ٹیکس فراڈ نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی جعلی اور فلائنگ ان پٹ ٹیکس کا دعویٰ کیا ہے۔ ایفیڈیوٹ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایف بی آر سمجھتا ہے کہ غیر قانونی مالی معاملات اکاؤنٹنٹس کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ اظہار متعدد بار چیئرمین ایف بی آر میڈیا میں بیان دے چکے ہیں، اور ایک اسٹڈی کے مطابق 3.4 ٹریلین سالانہ کا جعلی ان پٹ ٹیکس مارکیٹ میں ڈالا گیا، جو پاکستان کی مارکیٹ میں آؤٹ پٹ ٹیکس کی ادائیگی کی مد میں جمع ہوا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ 2 نمبر طریقہ سے تیار شدہ ان پٹ ٹیکس، جس کے پیچھے ٹرانزیکشن کی ٹرائل نہیں ہے، اور اس کو ایک دوسرا نام بھی دیا گیا گوشت ان پٹ ٹیکس، اس کا کھورا پاکستان کی بڑی کمپنیز میں جا کے نکلا ہے، جبکہ ان کمپنیز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جو ان پٹ ٹیکس کلیم کیا گیا ہے وہ گوشت ان پٹ ہے، جسے فلائنگ ان پٹ سمجھ کے خرید کیا جاتا رہا۔ اور اس میں دو باتیں ہیں، ایک فیک اور ایک فلائنگ۔ اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دوں۔ فلائنگ ان پٹ وہ ہے جس میں ایک شخص یا مینوفیکچرر کوئی جو ایک ان پٹ دے کر اپنی خریداری کرتا ہے، اور بعد میں اگر اس نے گول مارکیٹ میں ان رجسٹر پرسن کو کوئی اسٹاک سپلائی کر دی ہے، تو اس کے اوپر ایک تو اس کو 4% فوٹو ٹیکس نہیں دینا پڑتا، اور اس کو وہ اپنی ٹرانزیکشن میں لاتا ہی نہیں ہے، اپنے ریکارڈ میں لاتا ہی نہیں ہے کہ وہ ٹرانزیکشن اس نے کی ہے۔ وہ ان رجسٹر پرسن کو مارکیٹ میں علیحدہ سے بیچ دے گا، آؤٹ آف بکس بیچے گا، اور جب دوسری طرف اگر کسی شخص کو جو کہ متعلقہ جو پروڈکٹ وہ بیچ رہا ہے اس کا وہ ان پٹ ہے اس کی، تو اس کو وہ ایز اے خرید لے گا، اور اس کی انوائس لینے کے بعد وہ اپنی ٹیکس کی جو ذمہ داری ہوگی اس میں سے اتنا جتنا اس نے انوائس لی ہوگی اتنا ان پٹ کا کلیم کر اپنی ٹیکس کی ادائیگی سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو تھا ان پٹ فلائنگ ٹیکس، جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انوائس ایک دفعہ لازمی ایف بی آر کے خزانے میں جمع ہوئی ہے۔ لیکن جو فیک ان پٹ ہے وہ ایک بہت بڑا فراڈ، ایک بہت بڑا اسکیم پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اور اس فراڈ اور اسکیم کی وجہ سے جو ایف بی آر کا کمپیوٹر تھا اس کے اندر مینوپولیشن کر اس کے اندر ولنریبلٹیز کے ساتھ کھلواڑ کر کے ان لوگوں نے ان پٹ جعلی کرنسی کی طرح کھڑا کیا وہاں پہ، اور اس کے بعد مارکیٹ میں اس کو فلائنگ ان پٹ کے طور پر بیچتے رہے، اور خریدنے والا نہیں سمجھتا رہا جی کہ اس کے پیچھے قومی خزانے میں کیونکہ ان پٹ جمع ہو چکا ہے، تو بعد میں ایک ٹرائل بنے گی، اور ٹرائل بننے کے بعد وہ بات یہی ثابت ہوگا جی کہ یہ پروڈکٹ کسی نے بیچی ہے اور انہوں نے لے لیا جس کے پیچھے آلریڈی ان پٹ جمع ہے۔ لیکن کیونکہ اس کے پیچھے 1 روپیہ بھی جمع نہیں ہوا تھا، ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ کا ایک کھیل کھیلا گیا، اور ایک سپلائی چین کی صورت میں ایچ ایس کوڈ کو میچ کر کے بعد میں 5 7 8 10 ہاتھوں میں اپنے ہی 2 نمبر فرموں کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا ایک ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ دینے کے بعد اپنی جو ڈیمانڈ تھی ریٹرن جمع کرائے بغیر انہوں نے ختم کی، اور ان پٹ مارکیٹ میں ایسا آ گیا کہ جو کہ جب ایف بی آر نے اس کے پیچھے ورک بیک کیا تو معلوم ہوا جی کہ اس کے پیچھے قومی خزانے میں 1 روپیہ بھی نہیں آیا ہے، گمی اور گوشت کمپنی ہے، اور اس کو ان کا جو ان پٹ ہے وہ بڑی بڑی فرموں نے اس کو پرچیز کیا ہے۔ اب ایفیڈیوٹ کے جو مندرجات اور سیکشن 237 کی تو ٹیکس کی فراڈ کی تعریف ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں سیکشن 237 ٹیکس فراڈ جو کہ فنانس ایکٹ 2024 میں بڑی حد تک چینج ہوا ہے، اور اس میں بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کا کہ ہمارے ٹیکس گزاران کو علم ہونا چاہیے کہ جو ایفیڈیوٹ وہ دے رہے ہیں وہ ٹیکس فراڈ کے اوپر سارے کا سارا ریلیٹ کرتا ہے۔ اور ٹیکس فراڈ ہے کیا؟ ٹیکس فراڈ یہ ہے کہ جان بوجھ کے ٹیکس کی ذمہ داری کو کم ظاہر کرنا، ٹیکس کریڈٹ ٹیکس ریفنڈ کے حق کو زیادہ ظاہر کرنا، جو کہ اس ایکٹ کے تحت عائد کردہ فرائض یا ذمہ داری کی خلاف ورزی ہے، جیسے کہ جھوٹے ریٹرن بیانات یا جھوٹے دستاویزات کے ذریعے درست معلومات یا دستاویزات کو چھپانا تاکہ ٹیکس کا نقصان ہو، اور اس میں شامل ہیں ایسی سپلائیز کو چھپانا جو اس ایکٹ کے تحت ٹیکس کے قابل ہیں، بھی ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کا جھوٹا دعویٰ کرنا، جھوٹی کوئی انوائس کلیم کرنا۔ اس ایکٹ
سی ہے اس کے تحت بنائے گئے قواعد کی خلاف ورزی میں بغیر کسی ٹیکس انوائس جاری کیے اشیاء کی قابل ٹیکس سپلائز بنانا۔ ڈی ہے بغیر اشیاء کی سپلائی کے ایسی ٹیکس انوائس جاری کرنا جو انپٹ ٹیکس کریڈٹ اور ریفنڈ کے ناقابل قبول دعوے کی طرف لے جاتا ہے۔ ای ہے غیر متعلقہ انپٹ ٹیکس کریڈٹ حاصل کر کے اور ناقابل قبول ریفنڈ حاصل کر کے ٹیکس کی چوری کرنا۔ ایف ہے کسی بھی رقم کو ٹیکس کے طور پر جمع کرنا لیکن مقرر مدت کے 3 مہینے بعد بھی ادا نہ کرنا۔ جی ہے انوائس کی جعل سازی را مالی ریکارڈ کی تبدیلی را جعلی اکاؤنٹس را دستاویزات کی تیاری را کسی بھی قسم کی جھوٹی معلومات فراہم کرنا تاکہ واجب الادا ٹیکس چوری ہو را ناقابل قبول ریفنڈ کا دعویٰ کیا جائے۔ ایچ ہے کسی بھی ثبوت را دستاویزات کے ساتھ شیئر شار کرنا را انہیں تباہ کرنا جو اس ایکٹ کے تحت را اس کے تحت بنائے گئے قواعد کے مطابق محفوظ رکھنا ضروری ہو۔ آئی ہے ایسی اشیاء کو حاصل کرنا، رکھنا، منتقل کرنا، تلف کرنا را کسی بھی طرح سے ہٹانا، جمع کرنا، چھپانا، فراہم کرنا را خریدنا را کسی بھی دوسرے طریقے سے ان سے نمٹنا جن کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اس ایکٹ را اس کے تحت بنائے گئے قواعد کے تحت ضبط کیے جانے کے قابل ہیں۔ جے ہے اس ایکٹ کے تحت رجسٹریشن حاصل کیے بغیر قابل ٹیکس سپلائز بنانا۔ را پھر کے ہے کسی بھی عمل کو جان بوجھ کر کرنا را کسی عمل کو کسی کو عمل کرنے کے لیے مجبور کرنا را کسی عمل کو کرنے سے روکنا جو ٹیکس کے نقصان کا باعث بنے۔ اس میں ایکسپلینیشن دی گئی ہے کہ اس حکم میں مذکورہ کسی بھی عمل را چھوڑ دینا جان بوجھ کر سمجھا جائے گا جبکہ ٹیکس فراڈ کا الزام لگانے والا شخص یہ ثابت نہ کر دے کہ اس کا ارادہ، مقصد، علم را یقین نہیں تھا کہ وہ ٹیکس فراڈ کر رہا ہے۔ اب جو وضاحت اس میں دی گئی ہے وہ بیسیکلی جو ہمارا ایفیڈیوٹ ہے اس کی جو کنڈیشن یا اس میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں کلیئر لکھا گیا جی کہ میں اس کو 100% میں شیور کر رہا ہوں جی کہ اس میں جو ہماری ریٹرن ہے اس کے اندر جو ڈکلیریشن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، 100% کریکٹ ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ایفیڈیوٹ کا فارمیٹ ہے وہ ایک والنٹری ایک بیان ہوتا ہے، ایک حلفاً اقرار ہوتا ہے، اپنے اسٹیٹمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس میں وہ افیانٹ ہوتا ہے، وہ یہ بات کا اقرار کرتا ہے جی کہ میں نے جو بات کی ہے وہ میرے بیسٹ آف نالج بالکل ٹھیک ہے۔ تو ادھر بھی جو وضاحت کی گئی ہے سیکشن 237 کے، اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ اس کا علم یقین نہیں تھا کہ وہ ٹیکس فراڈ کر رہا ہے۔ تو ایفیڈیوٹ کو ضروری ہے کہ اس لینگویج کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے تاکہ جو لوگ اب اس وقت 100% شیورٹی دینے پر پریشان ہیں وہ کم سے کم تھوڑی سی ان کو تسلی مل سکے۔ دوسرے نمبر پر اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے لیے بھی ایک انتباہ ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو ٹیکس کا آڈٹ کرتے ہیں، ٹیکس کا ریفنڈ ان کی انوائسوں کو وہ چیک کرتے ہیں، جب آڈٹ رپورٹ جاری کر دیں گے اور اس کے بعد ٹیکس کا فراڈ نکل آئے گا تو وہ بھی اس میں کنوینئر کے طور پر سیکشن 13 کے اندر ایک تبدیلی کر دی گئی ہے کہ اگر فراڈ 5 ارب سے زیادہ کا ہوگا تو 10 سال قید ہے، اور اگر 5 ارب سے کم کا ہوگا تو پھر 5 سال قید ہے۔ تو اس میں سہولت کار کو بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ ٹیکس جس نے کیا ہے وہ تو جس نے فراڈ کیا ہے وہ تو پکڑا ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جتنے بھی سہولت کار ہیں، جس میں اکاؤنٹنٹس ہیں، جس میں ٹیکس کے وکلا موجود ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو آڈٹ رپورٹ جاری کر رہے ہیں، وہ بھی ضمن میں اس کی گروپ میں آ جائیں گے۔ اب ہم سیل ٹیکس میں جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے جو نکات اس کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سیل ٹیکس کی ریٹرن جمع کرانے سے پہلے ویریفیکیشن کے فارم پر آئرس پورٹل ٹیکس گزار اس کے مقرر کردہ نمائندہ سے ایک ایفیڈیوٹ دستخط کراتا ہے جس کے تحت ٹیکس گزار حلفاً تصدیق کرتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں دی گئی معلومات درست اور مکمل ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ حلف نامہ دینے والا شخص جو کہ ایک مجاز فرد ہوتا ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فراہم کردہ معلومات سیل ٹیکس ایکٹ 1990 اور اس کے رول کے مطابق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ ٹرن اوور یا سپلائی کی قیمت صحیح طور پر ظاہر کی گئی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حلف نامہ دینے والا شخص اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے حلف نامے کا بطور جائزہ لے لیا ہے اور فراہم کردہ معلومات مکمل طور پر درست ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ غلط معلومات فراہم کرنے کی صورت میں سخت قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں گرفتاری اور 10 سال تک کی قید شامل ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حلف نامے میں یہ بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ کوئی جعلی یا فرضی انوائس انیکسر اے میں شامل نہیں کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ کوئی ایسی انوائسیں شامل نہیں کی گئی ہیں جو قابل ٹیکس سپلائی سے متعلق نہ ہوں۔ آخر میں یہ بھی تصدیق کی جاتی ہے کہ
یہ حلف نامہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ ٹیکس ریٹرن میں دی گئی معلومات درست اور قابل اعتماد ہیں اور اس کے ذریعے ٹیکس دہندگان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اس حلف نامے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے ستمبر 2024 میں ایفیڈیوٹ کی ریکوائرمنٹ کو معطل کر دیا تھا، لیکن محکمہ ایف بی آئی نے ایک ماہ کی نرمی کے بعد اکتوبر 2024 کی سیل ٹیکس ریٹرن میں پھر دوبارہ سے اس ایفیڈیوٹ کی شرط کو نافذ کر دیا ہے۔ ایفیڈیوٹ میں سخت زبان میں کہا گیا ہے کہ سیل ٹیکس کی ریٹرن میں بیان کردہ حقائق بالکل درست ہیں اور غلط بیانی کی صورت میں 10 سال کی قید کیے جانے کا اظہار رضامندی اس کا بیان لیا گیا ہے، جبکہ قانون کے تحت کسی مجرم سے ایسا بیان نہیں لیا جا سکتا جو کہ اس کی سزا کا موجب بن جائے، ماسوائے وہ شخص خود اپنی رضامندی سے اقرار جرم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو وکیل کی موجودگی میں ہی بیان دینا ہوتا ہے اور کوئی پولیس والا اسے ایسا سوال نہیں کر سکتا جو کہ اس کو سیدھا جیل میں اس کو سزا ہو سکتی ہو۔ اس کے لیے پولیس والے شواہد ڈھونڈتے ہیں، اگر اس نے کوئی ضرب لگائی ہے کسی کو تو اعلیٰ ضرب ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے خلاف استغاثہ بنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت ملے نہیں ہے، اعلیٰ جو ضرب ہے جس سے اس نے حملہ کیا ہے، کوئی گن ہے، پستل ہے، کوئی اس کے علاوہ کوئی ہتھیار ہے، تو وہ اگر ملے نہ اور وہ بیان دے دے کہ میں نے مارا ہے تو اس وقت تک کیس اس کے اوپر استغاثہ بنتا نہیں ہے اور نہ ہی پولیس اسے سوال کر سکتی ہے۔ پولیس کا کام ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو ڈھونڈے اور اس کے بعد ڈھونڈنے کے بعد اس کو وہ شخص کو ثابت کرے جی کہ سارا ہم جو ایک پلاٹ ہم نے آپ کے خلاف بنایا ہے وہ اسی طرح ہے جیسا کہ آپ نہیں بھی بیان دے رہے تو اس کے اگر آپ بیان دینا بھی چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ لیکن آپ صرف ایک تھوڑی سی لمیٹیشنز بھی ہیں، ازمپشنز بھی ہیں۔ ازمپشن یہ ہوتی ہے کہ جی کہ اگر کوئی شخص خود آ کر وہ پولیس اسٹیشن میں آ کر کہتا ہے جی کہ میں بیان دینا چاہتا ہوں کہ میں نے جرم کیا اور مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، تو پھر پولیس اس کا وہ بیان لے لے گی۔ لیکن وہ ایسا سوال کوئی نہیں کرے گی پولیس جس کے تحت وہ شخص مجرم ثابت ہو۔ تو اس طرح یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ نے جرم کیا بتائیں، اور آپ نے اگر جرم کیا تو ہم 10 سال قید دے دیں گے۔ تو ایسی لینگویج ہے یہ ویسے بھی قانون کی نظر میں بالکل ہی غلط ہے۔ ایفیڈیوٹ کی سخت زبان کے متعلق بہت ساری ٹریڈ باڈیز ایسوسیشنز، خاص طور پر آئی کیپ نے ایفیڈیوٹ کی شرط میں نرمی کی درخواست کی۔ ہر مہینے ہزاروں انوائسز میں غلطیاں ہو سکتی ہیں اور سی ایف اوز کس طرح 10 سال کا قید کا اپنا ایک بیان دے سکتا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کی ہدایت پر محکمہ جعلی ان پٹ ٹیکس کے مستفید بڑی انڈسٹریز پر مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ فیصلہ آباد میں ایک ٹیکسٹائل ملز پر 350 ملین روپے کے نقصان کے مقدمے میں ڈائریکٹرز اور سی ایف او کو گرفتار بھی کیا گیا، جس سے 100% جرمانہ سمیت 700 ملین کی ریکوری کی جا چکی ہے۔ اب ٹیکس فراڈ کی جو تاریخ ہے ہمارے وہ اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ ٹیکس فراڈ ہوا کیسے شروع اور ایسی کیا نہج آ گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ہمیں ایس آر او 350 بھی لانا پڑ گیا اور ایک خاص طور پر ایک ٹیکس فراڈ کرنے والوں کے خلاف سول لائبلٹی سے نکل کے ہم کرمنل کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ٹیکس فراڈ کی تاریخ ہے اس میں ایف بی آئی نے سیل ٹیکس رجسٹریشن کو 2018 میں آسان بنا دیا تھا، جس میں صرف نادرہ میں انگوٹھے کی بائیو میٹرک تصدیق کی ضرورت تھی۔ فراڈ کرنے والے افراد نے ایف بی آر کی سیل ٹیکس آن لائن درخواستوں کو اور اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا اور کئی جعلی افراد کو سیل ٹیکس میں رجسٹر کر دیا، اور ان افراد میں جو ان کے خاص طور پر ملازمین اور غیر معروف غریب لوگوں کو دھوکے سے سیل ٹیکس میں رجسٹر کرایا اور بلا ادا کردہ ٹیکس کے لاکھوں روپے کے جعلی ان پٹ ٹیکس کا دعویٰ کیا۔ اور اس کے اوپر جو ایسے انہوں نے ایف بی آر کے سسٹم کی کمزوریوں سے کھیلا وہ میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص نے ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ کر کے اپنا ان پٹ صرف صفرن ڈال کے 1 ڈالا اور صفرن ڈالی چاہے 10 ارب کا وہ ایک ہی ٹائم پہ کھڑا کر لیا، اور ان پٹ جنریٹ کرنے کے بعد جیسے اس نے پھر بی کو دیا، بی نے سی کو دیا، آپس میں انہوں نے اے اور بی نے ڈیبٹ کریڈٹ نوٹ دے دیا، لیکن سی اور ڈی کے پاس وہ کیونکہ ان پٹ آ چکا تھا تو ان کے پاس وہ لیگل تھا، انہوں نے اسی لیگل ان پٹ کو پھر آگے مارکیٹ میں تقسیم کر دیا۔ اور اس پر چیئرمین ایف بی آئی نے خاص طور پر پچھلے دنوں لنگریال صاحب نے اپنے ٹی وی بیان میں بھی کہا ہے جی کہ یہ جو ان پٹ جنریٹ کیا گیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بینک میں ڈکیتی ماری جائے، اور یہ کیونکہ قومی خزانے میں 1 روپیہ بھی جمع نہیں ہوا، نہ ہی اس میں کوئی انوائسیں خاص طور پر کوئی صحیح تھیں، نہ ہی انوائسوں کا کام ہوا ہے، تو بیسیکلی یہ ان پٹ جو جنریٹ ہوا ہے یہ کسی نہ کسی جگہ جم ضرور ہوا ہے۔
یہ کسی نہ کسی انڈسٹری میں لازمی گیا، کسی ٹیکس پیئر نے اس کا ریفنڈ اس کا انپٹ آؤٹ پٹ کے اگینسٹ اپنی ٹیکس کی لائبلٹی سے منحاز ضرور کیا ہے، تو یہ جو انپٹ تھا وہ مارکیٹ میں جو بکا ہے اس کے اوپر اب کارروائی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے SRO 350 اور ٹیکس فراڈ اور پھر کرمنل ایکٹیویٹیز، یہ ان کا سارے کا سارا جو ایک کنسیپٹ ہے وہ اب اس کو لے کے آئے ہیں، اور یہ جعلی انپٹ ٹیکس بڑی کمپنیوں نے اپنی حقیقی ٹیکس ادائیگی کے خلاف استعمال کیا اور حکومت سے ریفنڈ تک حاصل کیا۔ اس میگا اسکینڈل کا انکشاف 2023 میں ہوا، اور FBI نے سرکولر نمبر 12/2023 کے تحت طریقہ کار پر قابو پانے کے لیے SOP جاری کی۔ ان SOPs کے مطابق FBI نے اعتراف کیا کہ جعلی اور فلائنگ انوائسز کا استعمال ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جس سے نہ صرف حکومتی ریونیو متاثر ہوتا ہے بلکہ غیر قانونی ریفنڈ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے FBI نے ایک SOP جاری کیا تاکہ اس کو مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ SOP میں سب سے پہلے جعلی انوائسز کی شناخت کے لیے ہر چیف کمشنر IR کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے دائرہ کار میں جعلی انوائسز کی شناخت کے لیے 2 سینئر افسران کو مقرر کریں۔ ان افسران کو مکمل ڈیٹا تک رسائی دی جائے گی تاکہ وہ اس رجسٹرڈ افراد کے سیل ٹیکس ریٹرن اور رجسٹریشنز کی جانچ کر سکیں۔ دوسرے نمبر میں اس میں کہا گیا کہ جب کسی مشکوک جعلی رجسٹریشن کی شناخت ہو جائے تو متعلقہ کمشنر کو فوری طور پر ان کی رجسٹریشن معطل کرنی چاہیے۔ بلیک لسٹنگ کے عمل کو جلد از مکمل کیا جانا چاہیے اور شو کاز کا نوٹس 7 دن کے اندر جاری کیا جانا چاہیے۔ FBI نے اپنی فیلڈ فارمیشن کو 2 بار اس نوٹس میں متنبہ کیا کہ ماضی میں دہرائے جانے والے پروسیس میں کی جانے والی ٹیکنیکل غلطیاں جس کا فائدہ ٹیکس گزار عدالتوں میں جا کے لے لیتا ہے اور اپنی سیل ٹیکس کی رجسٹریشن کو بحال کر لیتا ہے، وہ نہ دہرائی جائیں۔ تیسرے نمبر پر اس سرکولر کے اندر کہا گیا کہ جعلی انوائسز کے استعمال کے معاملے میں ٹیکس فراڈ ثابت ہونے پر متعلقہ افسران کو مجرموں کے خلاف فوری FIR درج کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پروٹوکول، IP ایڈریسز اور دیگر تکنیکی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے مجرمان کی شناخت کی جانی چاہیے۔ مطلب FBI نے ٹیکس فراڈ کو سختی سے نپٹنے کا فیصلہ کیا اور ٹیکس فراڈ کے مجرمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ نمبر 4، اندرونی افراد کے خلاف کارروائی۔ اس SOP میں FBI نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ محکمہ کی اندرونی مدد اور تعاون کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں کمپنیاں جعلی انوائسز جاری کر سکیں۔ چیف کمشنرز اور کمشنرز IR کو اپنے عملے پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی نشاندہی کی جا سکے۔ اور پھر اس کا یہ کہا گیا 5ویں نمبر پہ کہ اگر کسی دوسرے کی جوریسڈکشن میں یا کسی اگر RTO کی جوریسڈکشن میں کوئی ٹیکس فراڈ اور بوگس فرم کے خریدار سپلائی دائرہ کار میں آتے ہوں تو متعلقہ چیف کمشنر کو فوری طور پر ان افراد کے بارے میں مطلع کرنا چاہیے۔ FBI نے کلیم کیا کہ یہ SOPs نہ صرف جعلی انوائسز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہیں بلکہ حکومتی ریونیو کو محفوظ بنانے کے لیے بھی ہیں۔ ان اقدامات کے ذریعے امید ظاہر کی کہ وہ اس مسئلے کو مؤثر طریقے سے حل کیا جا سکے گا۔ SOP آنے کے بعد نومبر 2023 سے ہر مشکوک سیل ٹیکس رجسٹرڈ پرسن کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا، اور ایسے میگا افراد کے بارے میں سیل ٹیکس سے متعلق اپیلٹ فورمز کو بھی آگاہ کیا گیا، جس میں اپیلٹ ٹربیونل، ریونیو اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ شامل ہیں۔ مارچ 2024 میں SRO 350/2024 جاری کیا گیا، جس کے تحت ان پٹ ٹیکس صرف اس صورت میں قابل قبول ہوا جب سپلائر نے اپنی ریٹرن آخری مہینے کی تاریخ تک جمع کرا دی ہو۔ اس SRO کے جو خد و خال ہیں وہ مندرجہ ذیل تھے۔ SRO 350 7 مارچ 2024 کو جاری کیا گیا، جس میں سیل ٹیکس قوانین 2006 میں مزید ترامیم کی گئیں۔ ان ترامیم میں مختلف قواعد و ضوابط شامل ہیں جو سیل ٹیکس کی وصولی اور اس کے عمل کو بہتر بنانے کے لیے متعارف کرائے گئے۔ سب سے پہلے اس میں بایو میٹرک ویریفیکیشن کی بات کی گئی، اور ہر افراد AOP کا رکن ایسی کمپنی کا ڈائریکٹر جس کا صرف ایک شیئر ہولڈر اور رکن ہو کو ہر سال جولائی کے مہینے میں نادرا کے سہولت سینٹر کا دورہ کرنا لازم قرار دیا تاکہ بایو میٹرک ری ویریفیکیشن کی جا سکے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو الیکٹرانک ریٹرن فائلنگ صرف کمشنر کی پیشگی اجازت سے ہی ممکن ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی فرد AOP کمپنی کی طرف سے ظاہر کردہ سیلز ان کے کاروباری سرمایہ سے 5 گنا زیادہ ہوں گی تو الیکٹرانک ریٹرن فائلنگ صرف کمشنر کی پیشگی اجازت کے ساتھ ہی ممکن ہوگی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ
کریڈٹ نوٹ کا اجرا کمشنر کی پیشگی منظوری کے بغیر نہیں کیا جا سکے گا۔ چوتھے نمبر پر ان پٹ ٹیکس کی جو شرائط لگائی گئیں کہ سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کی دفعہ 8 کی ذیلی دفعہ 1 کے تحت کچھ شرائط کے تحت ان پٹ ٹیکس کریڈٹ کو ناقابل قبول قرار دیا گیا، اور پھر سیل ٹیکس کے پروویژنل ریٹرن کی بات کی گئی، اور اس کے تحت اگر خریدار کی طرف سے فائل کردہ ریٹرن کو بیچنے والے کی طرف سے فائل کردہ ریٹرن کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، اور جو متعلقہ سپلائر ہے وہ متعلقہ ماہ کے اختتام تک اپنی سیل ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتا، تو آئرس خریدار کی پروویژنل ریٹرن سے متعلقہ ان پٹ ٹیکس کی انوائسز کو خود کار میکنزم سے ڈیلیٹ کر دے گا۔ یہ بڑا شور مچا، اور اس کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی لوگوں کی ریٹرنیں اسٹرک ہو گئیں۔ جو پروویژنل ریٹرنیں تھیں اس میں سے ان پٹ ٹیکس اگلے مہینے کی پہلی رقم تاریخ کو غائب ہو گیا، اور اس نے آئرس نے جب اس کو ریکیلکولیٹ کیا تو ریکمپیوٹ کرنے کے بعد ٹیکس کی جو فگر تھی وہ ایک نئی آ گئی، اور اس کے اوپر پھر لوگ ہائی کورٹ میں بھی گئے، ایف ٹی او صاحب کے پاس بھی گئے، اور لیکن یہ 2-3 مہینے مسئلہ رہا، جو کہ SRO 1130 آنے کے بعد کسی حد تک پھر یہ مسئلہ حل ہوا۔ یہ ترمیم FBI نے سیل ٹیکس کے نظام کو مؤثر اور مزید شفاف بنانے کے لیے کی، تاکہ ٹیکس دہندگان کی ذمہ داریوں کو واضح کیا جا سکے اور ٹیکس کی وصولی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس SRO 350 کے خلاف ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی گئی، جس کے جواب میں عدالت عالیہ نے پروویژنل سیل ٹیکس کی ریٹرن سے ان پٹ ٹیکس کو کلیم کرنے کا حکم جاری کیا، جبکہ مذکورہ SRO 350 کو بحال رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محترم فیڈرل ٹیکس محتسب آصف محمود جا، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز نے ملتان ٹیکس بار ایسوسی ایشن، پاکستان ٹیکس ایڈوائزرز ایسوسی ایشن، رحیم یار خان اور سیالکوٹ ٹیکس بار کی شکایت پر سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے SRO 350 کو مال ایڈمنسٹریشن قرار دیا، اور SRO 1130 کے تحت وابڈا، سوئی گیس، تھرڈ شیڈول ایٹم اور سپلائر کی جانب سے ریٹرن جمع کرائے جانے کی مقررہ تاریخ میں 6 دن کے اضافہ کو ناکافی قرار دیا اور مزید آسانیاں پیدا کرنے کا حکم جاری کیا۔ بعد ازاں فنانس ایکٹ 2024 کے تحت FBI نے سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کی دفعہ 21 کے تحت سسپینشن اور بلیک لسٹنگ کے خلاف اپیل کے حق کو بھی ختم کر دیا، اور اس کا اپیل کا حق دے دیا گیا چیف کمشنر انلینڈ ریونیو کو سیکشن 21(5) میں تبدیلی کر کے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس فراڈ کی سزا میں اضافہ کیا گیا۔ دفعہ 33 سب سیکشن 11 37(a) اور 33(13) کے تحت 5 سال قید اور 10 سال کی قید 5 ارب سے کم فراڈ اور زیادہ فراڈ پر نافذ کی گئی۔ سزا کے علاوہ ان افراد پر مالی جرمانے اور انضباطی کارروائی کا بھی ذکر کیا گیا، جبکہ ٹیکس فراڈ کو پکڑنے کے لیے سیکشن 30(a)(b) کے تحت ٹیکس فراڈ ڈیٹیکشن یونٹ کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ چیئرمین FBI نے کراچی میں خود CFO سے ایک میٹنگ کی اور ملک بھر کے چیف کمشنرز کو اپنے متعلقہ جوریسڈکشن میں موجود ٹیکس گزاران اور ان کے CFO سے میٹنگ کر کے نیک وارننگ کی بابت آگاہ کرنے کی ہدایت کی۔ ٹیکس فراڈ کے کیسز کو ٹیکس کی عدالتوں اور پاکستان کی ہائی کورٹس نے FBI کے SOPs اور ملکی استحکام کے پس نظر سختی سے ڈیل کیا، اور پری اریسٹ بیل کو بھی کئی مواقع پر خارج کر کے FBI کو صحیح حقائق جاننے کا موقع دیتے ہوئے ٹیکس فراڈ کے ذمہ داران افراد کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ہدایت جاری کی۔ FBI نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ ایفیڈیوٹ کے نقاد کو صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر جاری کیا گیا ہے اور اس میں کوئی سخت قانونی پروویژن نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بغیر ٹھوس شواہد کے ٹیکس فراڈ کا کیس درج نہیں ہو سکتا۔ اگر FBI کے پاس کوئی مضبوط شواہد موجود ہیں تو 10 سال قید کی تو لازمی سزا ہونی ہے، لہذا فالس ایفیڈیوٹ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ FBI اس حلف نامے کے تحت ٹیکس گزاران کو محتاط کرنا چاہتا ہے کہ سابقہ سالوں کی طرح لاپرواہی کی بجائے سیل ٹیکس کی ریٹرن ذمہ داری سے جمع کرائیں، اور اس ضمن میں FBI نے کئی مواقع پر سہولت کار CFOs اور ٹیکس کے وکلاء کو بھی پریس ریلیز کے ذریعے وارن کیا ہے۔ اس سے پہلے FBI نے اکاؤنٹنٹس کو DNFBP میں رجسٹر کرنا لازمی قرار دے چکا ہے، اور MFU نے اکاؤنٹنٹس کے لیے ریڈ الرٹس بھی جاری کیے ہیں۔ ان سب احتیاطی تدابیر اور قوانین کے باوجود FBI کی جانب سے حلف نامہ کو لازمی قرار دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ SCCP کی طرح صرف ایک ڈکلیریشن کے چیک باکس سے بھی انتباہ کر کے کام چلایا جا سکتا تھا۔ FBI کو چاہیے کہ بلا وجہ خوف و ہراس کی فضا پیدا نہ کرے۔ انٹیلیجنس کا محکمہ فیک
टैक्स का मुकम्मल डाटा तैयार कर चुका है। रिकवरी की कार्रवाई करने से खुद तमाम कारोबारी और इदारे सीधे हो जाएंगे। दूसरा रेके कोयला, स्क्रैप, लीड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एफबीआर की हिट लिस्ट पर सर फहरिस्त हैं। इस वक्त SRO 350 के बाद गोश्त टैक्स तकरीबन बंद हो चुका है। कोयला पर 80% विद होल्डिंग टैक्स है, लेकिन दरामदी कोयला पर विद होल्डिंग टैक्स की प्रूवन नहीं है। इस वक्त कस्टम का काम करने वाले एजेंट्स और मुतल्लिका सरकारी इदारों की चांदी निकल आई है। अफ़गानिस्तान से दरामदी कोयला की 2 नंबर जीडीज़ बन रही हैं और लाखों टन लोकल कोयला 2 नंबर जीडीज़ पर मार्केट में बिक रहा है। एक जीडी पर मन मर्जी की तादाद का लोकल कोयला बेचा जा रहा है और ख़रीदार के पास जीडी पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब ये ऐसे मामलात हैं जो ईमानदारी से टैक्स अदा करने वाले इदारों की साख को मुतासर कर सकते हैं। टैक्स फ्रॉड को सख्ती की बजाय डिजिटाइजेशन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है। हर जीडी पर बार कोड होना चाहिए और इस जीडी को क्लेम करने वाला बार कोड को स्कैन करके खरीद करदा तादाद व वज़न का अंदाज़ करे, ताकि कारोबारी अफराद जीडी की जेन्युइननेस और बकाया मकदार की तसल्ली करके अपनी सेल टैक्स की रिटर्न में इनवॉइस का अंदाज़ कर सकें। जबकि सेल टैक्स रजिस्टर्ड अफराद की हिस्ट्री को प्रोफाइल का हिस्सा बनाया जाए, जिससे ख़रीदार तसल्ली कर सके कि अशिया को बेचने वाला माजी में कितनी बार सस्पेंड, ब्लैक लिस्ट या रिस्टोर हो चुका है। एक और बात इल्म में आई है कि SRO 350 में नए सेल टैक्स नंबर की सख्ती होने के बावजूद अब टैक्स फ्रॉड करने वाले SCCP में प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को रजिस्टर करा कर फ्रॉड कर रहे हैं। एफबीआर को और उनके मुतल्लिका अफसरान को चाहिए कि नई कंपनीज़ को भी SRO 350 के दायरा कार में लाया जाए। इन तजावीज़ के साथ मेरे आखिर में ज़रूर कहूँगा जी कि एफिडेविट के ऊपर कोई इशू नहीं है। हमारा एफिडेविट अगर उस पर कंडीशन लग भी गई है तो एफिडेविट से ज़्यादा इनके लिए एफबीआर के लिए ज़रूरी है कि वो टैक्स फ्रॉड को डिटेक्ट करे, और टैक्स फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि उनके पास ठोस सबूत होना चाहिए। ख़ास तौर पर जो हमारी इंडस्ट्री के CFOs हैं वो सिर्फ एक एहतियात कर लें, इनपुट की जाली इनवाइस ना डालें। इनपुट की जाली इनवाइस चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरर से भी ली हो, लेकिन अगर उस बंदे ने अगर उस मैन्युफैक्चरर ने अगर किसी फेक इनवाइस जो कि पहले डाटा मौजूद था उसमें से अगर ट्रांसफ़र होते हुए अगर आई है और वो गोश्त टैक्स है जिसके पीछे कभी खजाने में 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ, तो बड़ा मसला पैदा कर सकती हैं। अब टैक्स फ्रॉड की तारीफ में बहुत चेंज आ चुकी है। अब टैक्स फ्रॉड पहले की तरह नहीं है कि टैक्स जमा करवाया या नहीं जमा करवाया, ना कोई आपने उसको रजिस्ट्रेशन के बगैर अगर कोई सप्लाई कर दी है और जिसको और SK स्टील मिल का फैसला आज भी हाई कोर्ट में हम जाते हैं तो वो हमें रिलीफ मिलता है कि आपको महकमे को चाहिए था कि वो टैक्स पे को रजिस्टर करता और उसके बाद टैक्स लगाता। लेकिन अगर सेक्शन 237 को देखा जाए और फिर सेक्शन 237 के साथ अगर हम ये पहले भी कानून मौजूद था कि बगैर रजिस्ट्रेशन के अगर इनवाइस जारी करना, बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई माल बेचना और सेल टैक्स को वसूल ना करना और ख़जाने में जमा ना कराना टैक्स फ्रॉड था। और टैक्स फ्रॉड के ऊपर क्योंकि अब सेक्शन 33(11), सेक्शन 33(13) और सेक्शन 37A में बहुत हद तक तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और उसमें अब इसको महकमा SOP जो 2023 के सर्कुलर नंबर 12 के तहत उन्होंने जारी किए हैं, सख्ती से निपटने का फ़ैसला किया और अब सिविल के बजाय वो क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ स्विच कर रहा है। तो बेहतर ये है कि हमारे लिए कि हम एहतियात करें और इन चीज़ों को और टैक्स फ्रॉड को ख़त्म करने के लिए और इस आज के जो दौर में जो हमारा मुल्क इस वक्त IMF के कर्ज के नीचे मौजूद है, तो हमें पूरा टैक्स अदा करना चाहिए ताकि हम अपना कौमी फ़रीज़ा भी अदा कर सकें और मुल्क की माशियत को भी मजबूत कर सकें। इन ख्यालात के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।